قصہ شروع ہوتا ہے 1921 سے. 1921 سے جب یہاں انگریز کی حکومت تھی، جب پاکستان نہیں تھا. ٹھیک ہے. وی ور جسٹ ون کنٹری. جب دریائے ستلج کے اوپر ستلج ویلی پروجیکٹ سوچا گیا. ستلج اس پروجیکٹ کے تحت ستلج پر 4 بیراج بننے تھے. اوکے. ٹھیک. ایک فیروز پور، پھر اس کے نیچے سلیمان کی ہیڈ ورکس، پھر اس کے جو ہمارا پاک پتن کے قریب ہے، پھر اس کے نیچے اسلام ہیڈ ورکس، اور پھر اس کے نیچے پنجرد ہیڈ ورکس. یہ 4 ہیڈ ورکس سوچے گئے تھے، جس میں سے 11 بڑی نہریں نکلنی تھی، جنہوں نے فیروز پور سے لے کر، ٹھیک ہے جی، اور نیچے رحیم یار خان تک جو ہے، یہ پورے پنجاب تقریباً جو ہے یہ انہوں نے سیراب کرنا تھا. اس وقت صوبہ سندھ اور پنجاب کے درمیان یہ تنازع شروع ہوا. چونکہ دریا ستلج بھی دریا سندھ میں آ کر گرتا ہے، باقی سارے دریا بھی دریا سندھ میں گرتے ہیں، تو سندھ نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ جو ستلج میں سے جو پانی نکالا جائے گا، الٹیمیٹلی یہ ہمارے سندھ کو افیکٹ کرے گا. ٹوٹل شہر میں سے نکلے گا نا جی. ٹوٹل شہر میں سے نکلے گا. ٹھیک ہے جی. چنانچہ یہ 1925 کی بات ہے کہ حکومت برطانیہ نے جسٹس راؤ کمیشن قائم کیا. اوکے. جسٹس راؤ کلکتہ ہائی کورٹ کے جج تھے. ٹھیک ہے جی. اور ان کی سربراہی میں یہ کمیشن کیا ہوا کہ جی آپ سندھ اور پنجاب کے درمیان پانی کی جو تقسیم ہے اس کا ایشو حل کریں. ٹرو. اس کمیشن نے جو رپورٹیں بھی پیش کی، ٹھیک ہے، جو ریکمنڈیشن دی، تو ہمارے سندھ کے بھائیوں نے اس کو قبول نہیں کیا. اور آپ یہ سمجھیں، دیکھیں کہ یہ وہ دور تھا جس میں جو چاہے جسٹس راؤ تھے یا چاہے حکومت برطانیہ یا انگریز کی حکومت تھی، وہ اس معاملے میں بالکل نیوٹرل تھے. ان کے لیے جو پنجاب کی اہمیت تھی وہی سندھ کی. ٹھیک ہے. اس معاملے میں باقی شاید جہاں دنیا کے ہر معاملے میں انگریز نے کوئی ڈنڈی ماری ہوگی، لیکن اس معاملے میں انگریز کا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ مسئلہ حل نہ ہوا. ٹھیک ہے جی. پھر یہ ہوا کہ 1935 میں جیسے جیسے یہ پروجیکٹ سندھ ستلج ویلی پروجیکٹ بڑھتا رہا، ویسے ویسے یہ تنازع بھی بڑھتا گیا، بڑھتا رہا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 1935 میں ایک کمیشن بنا، دوسرا کمیشن. اوکے. ٹھیک ہے جی. اس کمیشن نے اس پر ریکمنڈیشن دی، لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی ڈسپیوٹیڈ رہا مسئلہ. ایک انگریز انجینئر تھے، ٹھیک ہے جی، یو پی کے تھے، وہ ان کی سربراہی میں ایک الیکشن، اور اس میں پنجاب اور سندھ کے چیف انجینئر جو تھے وہ شامل ہوئے، اور انہوں نے ایک انٹرم ایک معاہدہ کیا. ٹھیک ہے. جس پہ دونوں پروونسز کے وہ متفق ہوتے. ہاں، متفق ہو گئے. ہاں جی، ہو گئے. لیکن ہوا یہ کہ 1947 میں ملک کی تقسیم کے ساتھ وہ بھی انٹرم ایگریمنٹ تھا، وہ بھی سارا وہ کولیپس ہو گیا. ملک تقسیم ہو گیا، دریائے ستلج تقسیم ہو گیا، پانی تقسیم ہو گیا، فیروز پور ہیڈ ورکس انڈیا کے پاس چلا گیا، باقی تو وہ سارا معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا. پھر ایوب خان کے دور میں
اختر حسین کمیشن بنا 1962 میں. اوکے. اختر حسین کمیشن نے جو ریکمنڈیشن دی قبول نہیں ہوئی. دونوں پروونسز کو یا ایک کو؟ سندھ کو. موسٹلی سندھ ہی اس کو وہ کرتا رہا. مطلب یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. کیونکہ تینوں کمیشن جو آپ بتا رہے ہیں وہ تینوں کو ریجیکٹ کر رہا ہے، سندھ ہی کر رہا ہے. ریجیکٹ. اوکے. ٹھیک ہے جی. پھر ایوب خان صاحب چلے گئے، بھٹو صاحب آ گئے. ٹھیک ہے. بھٹو صاحب نے ایک کمیشن قائم کیا، جسٹس فضل اکبر کمیشن 1972 میں. اوکے. جسٹس فضل اکبر کمیشن نے پنجاب اور سندھ کے درمیان پانی کی تقسیم کا جو مسئلہ تھا اس پر اپنی سفارشات بھٹو صاحب کو پیش کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اچھا میں یہ بات میں کہوں، بھٹو صاحب نے ان ریکمنڈیشن کو الماری میں رکھ کر الماری کو تالا لگا دیا. ان پر عمل نہیں کیا کیونکہ ان ریکمنڈیشن میں سندھ کے تمام اعتراضات جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے گئے تھے. وہ ریجیکٹ کیے گئے تھے آلموسٹ. تو چونکہ بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کی جو بنیاد ہے وہ سندھ کے تھے، انہوں نے وہ بھٹو صاحب نے اس پر عمل نہیں کیا. کہا چلو ایسے چلے. بھٹو صاحب کی حکومت چلی گئی. ضیاء الحق صاحب آ گئے. ضیاء الحق صاحب نے 1982 میں حلیم الدین کمیشن قائم کیا. جسٹس حلیم 1982 میں. جسٹس حلیم اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور اس کمیشن میں چاروں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس ممبر تھے. اوکے. نہیں کہ اسٹرانگ کمیشن بنایا گیا، بھائی کسی کو اعتراض نہ ہو. ٹھیک ہے جی. جسٹس حلیم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور پھر باقی چاروں صوبوں کے ہائی کورٹ کے چیف سے وہ شامل ہو گیا. یہ ضیاء الحق صاحب نے یہ کمیشن قائم کیا کہ جی آپ اس پر رکھے. تو اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں یہ لکھا کہ ہم نے جسٹس فضل اکبر جو 1972 میں قائم ہوا تھا، بھٹو نے بنوایا تھا، بھٹو نے بنایا تھا، اسی کو اس کی رپورٹ ہم نے دیکھی ہے اور ہم اس کی رپورٹ کا ایک قوم بھی ادھر ادھر کرنا مناسب نہیں سمجھتے. اسی کو سیکنڈ کرتے ہیں، اسی کو 100% سیکنڈ کرتے ہیں. اچھا. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اتنی اعلیٰ رپورٹ، اتنی منصفانہ جو رپورٹ ہے اس کو 12 سال سے الماری میں ردی کی وجہ سے بنا کے رکھا ہوا ہے، کوئی عمل نہیں کیا گیا. اس پر عمل کرو. ہماری بس یہی ریکمنڈیشن ہے. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ منصفانہ ہم کوئی حل نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ چاروں یہ جسٹس حلیم کمیشن نے یہ رپورٹ پیش کی. ٹھیک ہے جی. ضیاء الحق صاحب نے محمد خان جنیجو صاحب وزیر اعظم بنا دیے. وہ سندھ سے تھے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے اس پر وہ کیا تو وہ میرا وزیر اعظم ناراض ہو سکتا ہے. جی نہیں محمد خان جنیجو صاحب نے جو سندھ سے تھے نا، چونکہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جسٹس فضل اکبر کی جو کمیشن ہے اسے یہ، اور جسٹس فضل اکبر نے سندھ کے تمام اعتراضات کو ریجیکٹ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. یعنی وہ اسی لیے تو بھٹو صاحب نے اس پر عمل نہیں کیا. ہاں جی. تو وہ محمد خان جنیجو صاحب جو ہے وہ بھی تو ضیاء الحق کو ڈر یہ تھا کہ یہ ریزسٹ کرے گا، سندھیوں کے حق میں کھڑا ہوگا. ہاں بالکل سندھی تھے نا، سمجھ گیا نا. تو یہ مطلب ہے کہ انہوں نے بھی اس کو ٹھپ کر دیا. نہیں ٹھپ تو نہیں، بس ایسی سمجھ لے ٹھپ ہو گیا وہ بھی. ٹھیک ہے جی.
بلکہ اس پر بھی عمل ٹھیک ہو گیا. نہیں ہوا. یہ 1982 والا بھی کمیشن ایسے کیا. 1982 والی 1982 والی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب 91 آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو 1991 اب آپ یہ دیکھیں کہ 1921 سے شروع ہوا جو مسئلہ تھا وہ 1991 میں آ کر نواز شریف صاحب نے وہ مسئلہ حل کیا.